یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے جو کرنے بہت آسان ہیں مگر ان کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے. 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ. اس کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا. چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کو منور کرے گا. ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ اسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما.
اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے۔ اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے، پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے۔ اللہ ہمیں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے۔ اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں۔ اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے۔ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے۔ اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا۔ اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے۔ اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ
اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے اللہ ہم برے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا، آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ یوسف علیہ السلام قیمت تو پوری نہیں لائے، آپ صدقہ کر دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ ہم بھی نیکیوں کی قیمت پوری نہیں لائے، اللہ آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ دامن بھر دیجئے، ہم فقیروں کی جھولیاں بھر دیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بوجھ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آپ کی شان کریمی پہ ناز ہے، اللہ آپ کو بھی اپنے شان کریمی پہ ناز ہے۔ اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، بخشے بخشائے ہو، اے اللہ معاف کر دیجئے، آزاد کر دیجئے، ایک نئی زندگی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے کریم مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم قیامت اے اللہ کے حبیب، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ جو جماعت دین کی محنت کر رہی ہے یا اکابر محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ہم قیامت کے ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اب قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک آیت ہمیں اے اللہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا۔ اے اللہ ڈر لگ جاتا ہے، اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ دوہری محرومی سے بچا دینا، دوہری محرومی سے بچا دینا۔ بڑے دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا۔ اللہ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن تو دیدار کروا دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دینا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، اللہ جنت میں ان کا اللہ جوار عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ
جتنے بھی پروگرام ہوئے جہاں بھی ہوئے، خدمت والے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے جو بھی کوششیں کی ان پروگراموں کے لیے، انعقاد کے لیے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ اپنا تعلق عطا کر دیجئے، اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے، جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے وقت میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اللہ ہم پہ رحم کھا لیجئے، ہم پہ ترس کھا لیجئے۔ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں، آپ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، ایک آپ ہی کا تو در ہے۔ اللہ آپ ہم پر رحم کر دیجئے، ہماری فریاد قبول کر لیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ جتنے مرد یا عورتیں آئے ہیں اس اجتماع میں، دل میں جو نیک امیدیں لے کے آئے ہیں اللہ سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو نیک بیٹا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیک بیٹا عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی، رشتے نہیں آ رہے، ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کو خامدوں بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو نیکی تقوی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، یہ توقعات رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ حضرت مختار دین شاہ صاحب جو سید محمد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اے اللہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جو مرادیں دل میں لے کے آئے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم بنی اسرائیل کا بندہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا، وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا، ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی، آپ نے اس کی بخشش کر دی۔ اے اللہ ہم تو ایک اللہ والے کی بستی میں پہنچ چکے ہیں، نیک امید لے کے توبہ کی نیت کے ساتھ، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دیجئے، ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، پروردگار عالم درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، اپنی کبریائی اور عظمت کو دیکھیے۔
اے اللہ آپ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ اگر چاہیں تو ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما سکتے ہیں، اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ کریم آقا، آپ نے اپنے 2 انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اور فرعون کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اے اللہ یہ جتنا مجمع آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، اللہ یہ سجدے میں سر رکھ کے روزانہ سبحان ربی الاعلیٰ کی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اے اللہ درگزر کا معاملہ کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یہاں سے بخشے بخشائے ہمیں واپس لوٹا دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے انعقاد میں جن لوگوں نے کوششیں کی اس کی اپروول لینے کے لیے، یا جن افسران نے کوشش کی اس کی اپروول دینے کے لیے، اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اور اے اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و بدلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو خدمت کی جماعت مہمانوں کی خدمت پہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اے اللہ خدمت کی اس جماعت کو اپنا وصل عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے اس خانقاہ کو 4 چاند لگا دیے، اے اللہ اب ان کی اولاد کو بھی اس مقصد کے لیے قبول فرما، اور اس نسبت کا فیض ان کی نسلوں میں آگے بڑھا۔ اے اللہ اب سے لے کے قیامت تک جتنی نیک روحیں آنے والی ہیں، اللہ ان سب کو ان کی آنے والی نسلوں میں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ مستورات بھی دعاؤں کے لیے آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ آپ نے عورت کو جو عزت بخشی ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے عورت چل کے آ جائے لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ اللہ کی آپ کی بندیاں آپ کے در پر امیدیں لے کر آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ آپ بھی ان پر ترس کھا لیجئے، اور ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اور ان کی مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، اپنے دل کے غم کس کے سامنے جا کر سنائیں، آپ ہی دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ان کی دل کے غم کو آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ دل کے غموں کو ختم کر دیجئے اور اپنا غم عطا فرما دیجئے، نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے گھروں کو دین کے ساتھ آباد فرما دیجئے۔ اہل استجالی فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹا بچہ اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بڑوں کے پاس امانت رکھوا دیتا ہے۔ اے اللہ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرمانا، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جس بچے یا بچیوں کا نکاح ہوا، اللہ ان زوجین کو نیکیوں بھری زندگی عطا فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان کے بھی دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائی، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو خیر کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، عزتوں کا سبب بنا۔
اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے نوجوان ہیں، ان کو بھی نیک دیندار رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، یہ ہمارا پیارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، اللہ ہمیں بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مہنگائی کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو کفر کے سامنے بنیان مرصوص بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب سے ان کے در کی حاضری قبولیت والی بار بار عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اور اس اجتماع سے اللہ سب کو خوشیوں کے ساتھ بخشے بخشائے اپنے گھروں میں واپس لوٹا۔ اے اللہ رمضان شریف آنے والا ہے، ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما، اور بقریت ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رمضان کو بھرپور عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اے اللہ اب آپ کے حکم کے مطابق ہم تو فقیر ہیں، مگر آپ نے یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حصہ ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے امیر لوگ رمضان میں آ کر غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، ان کو گفٹ پیک دے دیتے ہیں رمضان کے لیے۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں میں اس کے حساب سے تو جنت میں جانے کے اہل نہیں، لیکن اگر آپ جنت کا فیصلہ فرما دیں تو ہم مسکین بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے ہمیں بچا لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا، مگر تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا